مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ثم أرسلنا موسیٰ وأخاه ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر اور سلطان مبین اور واضح غلبہ دے کر الی فرعون و ملئ، فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور تھے ہی وہ متکبر قوم، وقالوا، کہنے لگا، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لائے اپنے جیسے دو انسانوں پر، قوم ہمارا عابدون، ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، کذبوہما، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، وکانوا من المہلکین، وہ ہلاک یافتہ ہلاکت پانے والے لوگوں میں ہو گئے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پر آ جائیں، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے بنا دیا ابن مریم کو اور ان کی ماں کو نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ان کو ہم نے پناہ دی ربوہ میں، ذات قرار و معین، جو قرار کی جگہ تھی اور چشمے کا پانی کا چشمہ تھا، یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، وَاعْمَلُوا صالحا، اچھے کام کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہوں، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ امت جو ہے تمہاری سب کی ایک امت ہے، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون، فاتقونی، مجھ سے ڈرو، فتقطعوا امرهم بینہم، لوگوں نے اپنا معاملہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آپس میں، زبرا، گروہوں کی شکل میں، کل حزب، ہر گروہ،
بیمار دہیم جو اس کے پاس ہے، فرحون اس پر خوش ہو۔ فضر چھوڑیں آپ ان کو، فی غمرت اپنی بدمستی میں، حتیٰ ہی ایک وقت تک۔ ایحسبون کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں، انما نمدہم کہ بے شک ہم ان کو مال دیتے، مدد کرتے ہیں ان کی مال اور اولاد سے، نسارع لہم خیرات ہم ان کے خیر کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، واللہ یشعرون بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ ہم من خشیت ربہم جو اپنے رب کے خوف سے مشفقون ڈرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ ہم بآیات ربہم یؤمنون جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، والذین اور وہ لوگ ہم بربہم جو اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون شرک نہیں کرتے، والذین اور وہ لوگ یؤتون ما آتوا دیتے ہیں وہ جو ما آتوا جو وہ جب جو دیتے ہیں، وقلوبہم وجلہ ان کے دل خوفزدہ ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون اس بات سے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اولئک وہ لوگ ہیں یہ سارعون جو سب ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں خیر کے کاموں میں، ہم لہا سابقون اور وہ ان کے لیے سبقت کرنے والے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعہا نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کے اللہ وہ اس کی طاقت کے مطابق، ولدینا کتاب ہمارے پاس کتاب ہے ینطق بالحق جو حق بولتی ہے، ہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بل قلوبہم فی غمرۃ بلکہ ان کے دل اندھیرے میں ہیں من ھذا اس بات سے، ولہم اعمال ان کی حرکتیں اور بھی من دون ذالک اس کے علاوہ ہم لہا عاملون جو وہ عمل کیا کرتے ہیں، حتیٰ اذا اخذنا حتیٰ کہ جب ہم نے ان کے مترفین ان کے پوش لوگوں کو عیاش لوگوں کو پکڑا عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون اچانک وہ چیخنے چلانے لگے، لا تذروا اليوم آج نہیں چلاؤ بھائی، انکم منا لا تنصرون بے شک تم ہمارے مقابلے میں مدد نہیں کیے جاؤ گے، قد کانت آیاتی تتلی علیکم تاکہ میری آیات آئی تھی تم پر تلاوت کی جاتی تھی، وکنتم علی اعقابکم تنکصون تم اپنی ایڑیوں کے بل مڑ جاتے تھے، مستکبرین تکبر کرنے والے، بھی سامرن اس تکبر پر رات کو جاگتے تھے، تاجرون اپنے آپس میں فضول گپ شپ کرتے تھے، افلم یدبر القول کیا انہوں نے قول پہ غور نہیں کیا، ہم جاءہم یا کیا ان کے پاس آئی ہے وہ ایسی چیز ما لم یأتی آباؤہم جو ان کے آباء و اجداد پہلوں پر نہیں آئی، ہم لم یعرفوا رسولہ کیا انہوں نے اپنے رسولوں کو پہچانا نہیں، ہم لوگ منکرون ان کا انکار کرنے والے ہیں، ہم یقولون به جنہ اور کیا بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنون ہے، بل جاءہم بالحق بلکہ نہیں وہ حق لے کر آیا ہے، اکثرہم للحق کارہون اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے۔ حضرت انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا تذکرہ ہوا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، دوسری قوموں کا ذکر ہوا، پھر ان کے بعد قوم نوح، قوم ہود، قوم ثمود، جن کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، یہ بنی اسرائیل میں اپنی نشانیاں دے کر، نشانیاں تھیں اور کھلا غلبہ تھا، نشانیاں تو دیکھنے کی چیزیں ہیں اور ڈنڈا غلبے والا ہے، غلبہ کس کا ہوتا ہے؟ ڈنڈے کا۔ سلطان مبین مفسرین کہتے ہیں کس کو کہا گیا ہے کہ چار کتابیں آسمانوں اتریاں، پنجواں اترا ڈنڈا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی ملی، وہ تو آیات تھی، لیکن ڈنڈا بھی دیا، وہ ڈنڈا بڑی کام کی چیز تھی۔ ہم نے سلطان مبین کی تشریح زیادہ تر اس ڈنڈے اور سانپ کی وجہ سے، سانپ ہو جاتا تھا اس سے لوگ ڈرتے تھے، یہ رعب تھا، غلبہ تھا۔ ہم نے آیات بھی دی اور سلطان مبین بھی دیا، فرعون کی طرف، اس کی قوم کی طرف، انہوں نے تکبر کیا، انا خیر منہ، وہ تو شیطان نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، فرعون نے کیا کہا تھا؟ ما علمت لکم من الہ غیری، تکبر کیا، اور تھے ہی بڑے بننے والے متکبر لوگ تھے، کانوا قوما عالین، اپنی بلندی کے اترانے والے لوگ تھے، تو بس پوری قوم متکبر تھی۔ تکبر کی ایک بات وہی جو نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، انؤمن لبشرین مثلنا، اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائے ہم، ہمارے جیسے انسان ہیں، انؤمن لبشرین مثلنا، ہمارے جیسے دو آدمی ہیں، ان پر ایمان لائے، ان کی قوم ہماری غلام ہے، ہم ان کے غلام ہو جائیں، قومہما لنا عابدون، بنی اسرائیل ہمارے غلام ہیں۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہی تھی،
تلک نعمت تمنها علیہ ان عبدت بنی اسرائیل. جب مکالمہ ہوا نا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ فرعون نے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ کم لبثت فینا من عمرک سنین، میرے گھر میں کتنے سال رہے ہو، میرے گھر میں پلے ہو. فالتہ کرتی فالتہ، جاتے جاتے بندہ بھی مار گئے تھے، اب مجھے نبی بن کر آ گئے ہو. انہوں نے کہا کم لبثت فینا من عمرک سنین، کتنے سال میرے گھر میں روٹیاں کھائی ہیں، کتنے سال میرے گھر میں پڑے ہو. فالتہ کرتی فالتہ، ہو جاتے جاتے ہمارا بندہ مار گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، تلک نعمت تمنها علیہ، مجھ پہ کیا احسانات جتا رہے ہو یار. ان عبدت بنی اسرائیل، میری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، یہ احسان ہے تمہارا. وہی بات یہاں قوم ہما لنا عابدون، یہ فرعون نے کہا کہ یہ ہمارے سامنے نبی بن کے آ گئے ہیں، قوم ان کی ہماری غلام ہے، ہم ان کے سامنے جھکے. انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما فکذبوہما، اس تکبر میں انہوں نے جھٹلا دیا دونوں کو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے. وکانوا من المہلکین، نتیجہ کیا ہوا، ہلاک ہوا. اس مرحلے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، کتاب کون سی، تورات. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ بنی اسرائیل ہدایت کے راستے پہ آئے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو یہ کیا، ابن مریم کے ساتھ کیا پورا. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں، مریم اور بیٹے دونوں کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا. مریم کے حوالے سے بغیر خاوند کے بیٹا پیدا ہو، اور ابن مریم کے حوالے سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ پاک نے مثال بھی قرآن پاک میں دی. مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. جب برطانیہ میں جگہ گیا تو ایک بچے سے میں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے. وہ جوزف کہتے ہیں. جوزف، میں نے کہا نہیں، ان کا تو کوئی باپ نہیں تھا. بغیر باپ کے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مسلمان بچہ تھا. میں نے کہا جیسے آدم علیہ السلام ہوئے تھے. وہ بڑا بھاؤ وائے کیا اس نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر باپ کے بچہ. میں نے کہا آدم سے بغیر باپ دونوں کا ہوا تھا، نہ ماں تھی نہ باپ تھا، جیسے وہ ہوا تھا یہ بھی ہوا تھا. تو میں نے کہا قرآن پاک نے یہی کہا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. نہ ماں تھی نہ باپ تھی، مٹی تھی، مٹی کو بنایا، کون کر دیا. یہاں بھی کون کہہ دیا، ہو گیا. وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ فآویناہما الی ربوۃ، ان کو ربوے میں جگہ دی. کہاں جگہ دی، ذات قرار، رہنے کی جگہ بھی تھی، معین، اور پانی کا دریا بھی ساتھ تھا. یہ آیت اللہ پاک درجات بلند فرمائے. حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ربوہ جو قادیانیوں نے نام رکھا نا، انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے یہ بھی پاکستان بنتے وقت. دریائے چناب کے کنارے یہ پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی، یہاں ٹھکانہ بنایا، اور ٹھکانے کا نام کیا رکھا، ربوہ، قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے. کافی عرصہ تک تو اس کا اندازہ نہیں ہوا. مولانا چنوٹی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ افریقہ میں ایک مناظرے میں نے بات کی تو اس نے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد کا دعویٰ ہے کہ ابن مریم میں ہوں، جو عیسیٰ صاحب نے آنا ہے وہ میں ہوں، آ گیا ہوں. تو اس کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے. ایک مناظر نے مولانا چنوٹی سے قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ وآویناہما الی ربوۃ.
کوئی ابن مریم ہے اور ربے میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ کہتے ہیں بہت بڑا دھوکہ ہے۔ مولانا چنوٹی کے زمانے میں اسمبلی کے ممبر تھے، پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے آ کے پھر مہم شروع کی کہ ربے کا نام تبدیل کرو بھائی۔ لمبی 10 سال، 10 سال میں بھی اس کمپین میں شریک تھا ان کے ساتھ۔ 10 سال اسمبلیوں میں، جلسوں میں، قراردادوں میں۔ بنیادی طور پر مطالبہ تھا مولانا منظور احمد چنوٹی کا پنجاب اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے پنجاب حکومت سے کا نام تبدیل کرو۔ یہ دھوکہ ہے۔ تو دھوکہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب اس مرزا دعویٰ کرتا ہے کہ ابن مریم میں ہوں، آ گیا ہوں، اور پھر ربوہ قرآن پاک میں ابن مریم کے حوالے سے ہے، اور ربوہ ان کے مرکز کا نام ہے، تو دھوکہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دنیا بھر کو دھوکہ دے دیتے ہیں کہ ابن مریم آ گیا ہے، ربے میں اللہ پاک نے ٹھکانہ دیا۔ پھر الحمدللہ کوئی 8-10 سال کی محنت سے پنجاب اسمبلی نے قرارداد پاس کی اور ربے کا نام تبدیل ہوا۔ اب کیا نام ہے اس کا؟ جناب نگر۔ یہ اس آیت کی بنیاد۔ فَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے اللہ اپنی قدرت کی نشانی بنایا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ربے میں جگہ دی، ذات قرار، رہنے کی جگہ بھی تھی اور ساتھ جناب کا دریا بھی تھا۔ دونوں علامتیں پوری ہیں، ذات قرار اور معین چشمہ میں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا تذکرہ ہوا، 5 7 بزرگوں کا۔ اللہ پاک بات تو فرما رہے ہیں انبیاء کرام سے اور ہمیں کہہ رہے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا۔ دنیا میں 2 بڑے کام ہیں، حلال کھاؤ اور عبادت کرو۔ ساری عبادات کا، سارے فرائض واجبات کا خلاصہ کیا ہے؟ حلال کھاؤ اور عبادت کرو۔ کلوا من الطیبات وعملوا صالحا۔ طیب حلال چیزیں کھاؤ، حرام نہیں کھاؤ۔ حلال حرام کا فرق رکھو اور اللہ کی بندگی کرتے رہو۔ یہ میں تمہارے سارے اعمال کو جانتا ہوں، لکھ تو رہے ہیں فرشتے، میں بھی جانتا ہوں۔ انی بما تعملون علیم۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سے کہا تم ایک ہی امت ہو یار۔ انبیاء کی امت ایک ہی ہے یا الگ الگ امتیں ہیں؟ ان هذه امت یا ایھا الرسل ان هذه امتکم امۃ واحدہ، تمہاری ایک ہی امت ہے۔ کیا مطلب؟ عقیدے کے اعتبار سے ایک ہی ہے، شریعتیں الگ الگ۔ عقیدے کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات عقیدے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، سب موحدین ہیں، سب بلیورز ہیں، سب قیامت کو مانتے ہیں، اللہ کے احکام کو مانتے ہیں۔ جو عقیدے آدم علیہ السلام کو تھے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انبیاء کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور فلسفیوں میں جو عقل کی بنیاد پہ طے کرتے ہیں نا، دنیا کے کہیں بھی 2 فلسفی ایک بہت متفق نہیں ہیں۔ عقل اور عقیدے میں یہی فرق ہے۔ جو فیصلے عقل کی بنیاد پر ہوں گے کبھی ایک نہیں ہوں گے۔ عقل کے دائرے الگ الگ ہیں، عقل کے لیولز الگ الگ ہیں۔ باپ کی عقل اور ہے، بیٹے کی اور ہے، بیوی کی اور ہے، خاوند کی اور ہے، یہ تو اور ہوتی ہی ہے۔ کبھی 2 آدمیوں کی عقل ایک جیسی ہوتی ہے؟ کہیں بھی 2 آدمیوں کی عقل ایک لیول کی ہوتی ہے؟ تو سوچ میں بھی فرق ہوگا، رائے میں بھی فرق ہوگا۔ اصولی بات یہ میں کہا کرتا ہوں کہ انبیاء کرام کی بنیاد عقیدے پر ہے۔ انبیاء کے عقیدے میں کسی میں کوئی فرق نہیں۔ فلسفے کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ عقل پر۔ کہیں بھی 2 فلسفی ایک بات پہ متفق نہیں۔ آئی تھنک وہ کہتا آئی تھنک، میرا خیال یہ کہتا میرا خیال یہ ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ عقل۔ عقل کا نہ لیول ایک ہے نہ دائرے ایک ہے، اس لیے فلسفی ہمیشہ جھگڑیں گے، انبیاء ہمیشہ متحد رہیں۔
یہ تمہاری امت ہے، میں تمہارا رب ہوں. ہم نے تجھے تعلیم دی تھی فتقطعوا امرهم بینہم، انبیاء کی امتوں نے آپس کے معاملات تقسیم کر ڈالے، ٹکڑے ٹکڑے، ٹکڑے کو کہتے ہیں. فتقطعوا، اپنے معاملات کیا کر دیے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، گروہوں میں تقسیم ہو گئے. بنی اسرائیل بھی تقسیم ہو گئے، ہم بھی ہو گئے، ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہوئے. اور پھر یہ نفسیات، طبقات کی نفسیات یہ ہوتی ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنی بات پہ مطمئن ہے. گروہ بنتے ہی تب ہے، چند لوگ ایک بات پہ متفق ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتی ہیں، اور وہ کیا بن جاتا ہے؟ گروہ. کل حزب، غلط سے غلط کام کر رہا ہوگا لیکن اپنے آپ کو صحیح سمجھے گا. سامنے نظر آنے والی چیز ہے، غلط کام کر رہا ہے، ننگا بیٹھا گا تو ٹھیک بیٹھا ہوں، اس کے بعد کوئی دلیل ہے. ہمارے یہاں چوک گندرا والا میں بابا ننگا شاید آپ نے کہاں دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہے، بالکل ننگا بیٹھا رہتا ہے چوک میں. اب اس کو دربار ہے حضرت شاہ اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، گندرا والے چوک میں بابا تھا، ننگا بیٹھا رہتا. باقاعدہ لوگ آتے تھے، سلامی بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. ایک گکھڑ کے قریب بابا پیر شاہ تھا، بالکل ننگا بیٹھا رہتا تھا، اور کہتا اللہ نے بھیجا ہے، جیسے بھیجا ہے ویسے رہتا ہوں. دلیل ہر ایک کے پاس، ہاں جیسے بھیجا ہے ویسے رہتا ہوں. یہ کل حزب بما لدیہم، سری کفر کر رہا ہوگا، سری گڑبڑ کر، بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. انسانی نفسیات ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. فرمایا دیکھو ان کو اپنی مستی میں گھومتے رہنے دو یار. فذرہم فی غمرتہم، غمرہ دھند، اندھیرا، تاریکی، ان کو اپنی یا بدمستی گھومتے رہنا، دیکھ لیں گے وقت آئے گا. حذرہم فی غمرتہم، ایک وقت ان کا ہے، گزار رہے اپنا پیریڈ گزار رہے، پھر ہم دیکھیں کیا کر رہا. ذرہم فی غمرتہم، ان کو اپنی بدمستی میں گھومنے دیں. حتیٰ ہی ہم ان کو مال و دولت دیتے ہیں بلکہ زیادہ ہی دیتے ہیں. اللہ پاک ماننے والوں کو زیادہ دیتا ہے یا نہ ماننے والوں کو زیادہ؟ دنیا میں اقبال نے کیا کہا تھا شکوے میں؟ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. اللہ کہتا ہے ان کو زیادہ دیتا ہوں میں چیک کرنے کے لیے. اور یہ کیا خیال کرتے ہیں؟ ایحسبون، کیا یہ خیال کرتے ہیں انما نمدہم بھی، ہم ان کی مال مدد کرتے ہیں مال البنین کے ساتھ، نسارع لہم فی الخیرات، ہمارا مال اور اولاد کے ساتھ مدد کرنا ان کے خیر کے کاموں میں سبقت ہے، اور آزمائش ہے. اور سمجھ آئی؟ ایحسبون، کیا یہ خیال کرتے ہیں انما نمدہم، ہم ان کی مدد کرتے ہیں مال کے ساتھ اولاد کے ساتھ، کیا یہ نسارع لہم فی الخیرات، ہم خیر کے کاموں میں ان کے لیے آگے بڑھ بڑھ کے کرتے ہیں؟ نہیں بھائی، ان کو پتہ ہی نہیں، لا یشعرون، یہ آزمائش ہے، ہم چیک کرتے ہیں، ان کا امتحان ہے. ہاں ہم مدد کن کی کرتے ہیں؟ ان الذین هم من خشین کے مقابلے میں، یہ تو فی غمرۃ یعمہون ہیں، فی غمرۃ حتی حین ہے، ان کے مقابلے میں ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے ڈر سے ڈرتے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. والذین هم بربہم لا یشرکون، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا، جو وہ دیتے ہیں اس حالت میں دیتے، یؤتون ما آتوا، جو بھی دیتے ہیں کس کیفیت میں دیتے ہیں؟ قلوبہم وجلہ، ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. انہم الی ربہم، اس بات سے خوف ہوتا ہے کہ رب کے پاس جانا ہے. خرچ کرتے ہیں، جو دیتے ہیں وہ کس حالت میں دیتے ہیں کہ دلوں میں ڈر ہوتا ہے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا. قلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. یہ ہے یسارعون فی الخیرات.
وہ جو سارعون فی الخیرات نہیں ہے، سارعون فی الخیرات کا نہیں یہ ہے، اور یہ آگے سبقت کریں گے وہم لہا سابقون، اور یہ خیر کے کاموں میں یہی سبقت کریں گے، انہی کو نتیجہ اچھا ملے گا۔ فرمایا کہ ہمارا ضابطہ یہ ہے، ہم مکلف قرار دیتے ہیں لیکن طاقت سے زیادہ نہیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنا، جتنی ہمت ہے اس کے مطابق۔ پہلی امتوں میں طاقت زیادہ تھی، احکام سخت تھے، جو جو امتوں میں نرمی، لوگوں میں نرمی آتی گئی، احکام نرم ہوتے چلے گئے، اور سب کچھ لکھا ہوا ولدینا کتاب ینطق، ہمارے پاس کتاب ہے جو بولتی ہے۔ یہ کتاب کون سی؟ لوح محفوظ، آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، بولتی بھی ہے، دکھاتی بھی ہے، سب کچھ ولدینا کتاب۔ وہم لا یظلمون، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، ایک پورا ریکارڈ ہمارا مکمل ہے، کتاب ہے جو بولتی ہے، بتاتی ہے، ہم لا یظلمون۔ اصل بات یہ ہے ان کے دل غفلت میں ہیں، ان کے دل کیا ہے؟ غمرت، دھند میں، اندھیرے میں، تاریکی میں۔ یہ تو حرکتیں جو ہے کرتے ہی ہیں، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی اور حرکتیں بھی ہیں جو کرتے رہتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، یہ جو حرکتیں کرتے ہیں اس کے علاوہ اور حرکتیں بھی ہیں، ہم لہا عاملون، ٹھیک ہے، کرتے ہیں۔ یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں جب ان کے عیاشوں کو ہم پکڑتے ہیں نا، حتیٰ اذا اخذنا مترفین بالعذاب، مترفین کا معنی کیا کیا تھا؟ پوش طبقہ، وی آئی پیس، وہ اپر کلاس، جب ان پکڑتے ہیں نا، اذا ہم یجہرون، یہ چلانا شروع کر دیتے، یہ کیا ہو گیا؟ جب ان کو عذاب میں پکڑتے ہیں، اذا ہم یجہرون، اللہ آج چیخنے کا کیا فائدہ؟ لا تجہروا اليوم، آج چلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انکم منا لا تنصرون، ہمارے مقابلے میں تمہاری مدد کو کوئی نہیں آیا، اب جو ہونا تھا ہو چکا۔ انکم منا، بے شک تم ہمارے مقابلے میں، لا تنصرون، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وہ وقت گزر گیا بھائی، قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیات تم پہ پڑھ کے سنائی جاتی تھی، تم نے ٹال دی، اب قابو آ گیا۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیات تم کو پڑھ کے سنائی جاتی تھی، وکنتم علی اعقابکم تنکصون، تم یو ٹرن لے لیتے تھے، تم کیا کرتے تھے؟ یو ٹرن یا اباؤٹ ٹرن؟ یو ٹرن تو یوں ہوتا ہے، اباؤٹ ٹرن کیا ہوتا ہے؟ ایڑی کے بل، یہ ایڑی کے بل اباؤٹ ٹرن ہے، ایڑی کے بل گھوم جاتے تھے، ہماری آیات سنتے تھے، علی اعقابکم تنکصون، اپنی ایڑیوں کے بل گھوم جاتے تھے ہماری بات سے اعراض کے لیے۔ ایڑیوں کے بل گھومنے کو کیا کہتے ہیں؟ اباؤٹ ٹرن، یو ٹرن اور ہوتا ہے۔ اچھا، مستکبرین، تکبر کرتے تھے، یار ایڑیوں کے بل گھوم جاتے تھے، تکبر کرتے تھے، بھی سامرن، اسی تکبر میں رات، سمر کہتے ہیں رات کو جاگنا، رات کو بات کپڑے شپے لگاتے تھے، تاجرون فضول، حجر فضول بے مقصد باتیں کرنا، گپ شپ لگا، انہیں کسی کیفیت میں تم رات گزارتے تھے، آپس میں گپ شپ کرتے تھے۔ ابھی بھی غور کا وقت ہے بھائی، ہم فلم یدبروا القول، پیغمبر کی بات پہ تدبر نہیں کرتے یہ، یا ان کے پاس کوئی بات آئی ہے جو پہلوں پر نہیں آئی تھی، یا تو اس پہ غور کریں، یا ان کے پاس کوئی بات ہے تو بتائیں۔ لو افلم یدبروا القول، یا اللہ کی بات پر، اللہ کے پیغمبر کی بات پہ غور نہیں کرتے، یا ان کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان کے آباء و اجداد پر نہیں آئی تھی، وہی جو وہ کرتے تھے وہ یہی کرتے ہیں۔ ام لم جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، کیا ان کے پاس
ایسی بات آئی ہے جو ان کی آباء و اجداد پر نہیں آئی تھی۔ اچھا، ہم لم یعرفوا رسولہم، کیا رسول کو پہچانتے نہیں؟ کیا اپنے رسول کو پہچانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت دینے سے پہلے اپنا تعارف کروایا تھا، صفا پانی پہ کھڑے ہو کے پہلے دعوت دی تھی کہ پہلے تعارف کروایا تھا۔ لبثت فیکم عمر، میں تمہارے درمیان 40 سال سے رہ رہا ہوں، کیا سمجھتے؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ میں ایک بات کہا کروں، داعی کو سب سے پہلے خود داعی بننا چاہیے، پھر پیش کرنا چاہیے۔ حضور نے صفا پانی پر جب پہلی دعوت دی تھی، پہلے اپنا تعارف کروایا تھا یا پہلے دعوت دی تھی؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا سمجھتے جھوٹا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا سچا۔ جربنا لک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے بار بار تجربہ کیا ہے تمہارے اندر سچائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر کہا اب سنو بات، داعی کو سب سے پہلے کیا بننا چاہیے؟ داعی، پھر دعوت دینی چاہیے۔ اب ہم یار رسول کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ جو انکار کر رہے ہیں کیا نہ پہچاننے کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ نہیں، پہچان چکے ہیں، ضد سے کر رہے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں، ہم یقولون بھی جنہ، انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات پر قوموں نے عالم اسباب میں سب سے بڑا الزام کیا لگایا؟ مجنون ہے، یہ مجنون وزجر، یہ مجنون ہے اور دھتکارا ہوا ہے، ہمارے خداؤں نے ان کو دھتکار دیا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ جنون ہے؟ ہم یقولون بھی جنہ، نہیں بھائی، بل جاءہم بالحق، یہ تو حق لے کر آئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے پیغمبر ناپسند نہیں ہے، حق ناپسند ہے۔ بل اکثرہم للحق کارہون، حق ان کو ناپسند ہے۔ اصل ضد کس سے ہے؟ حق سے، توحید سے، دین سے، اللہ کی عبادت سے۔ پیغمبر کو پہچان لیا انہوں نے۔ کیا مکے والے حضور کو پہچانتے نہیں تھے؟ کیا بنی اسرائیل نے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچاننے میں غلطی نہیں لگی، نہ مشرکین مکہ کو نہ اہل کتاب کو۔ ایسے پہچانا ہے جیسے کوئی آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ فرمایا کہ یا بل جاءہم بالحق، اکثر بات یہ ہے کہ حق لے کر آئے ہیں پیغمبر یا حضور، اکثرہم للحق کارہون، ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرتی۔